पेश है गुड मॉर्निंग J&K। चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में मैं काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ नाज़िमा रशीद आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें और अपने मुकर्रर वक्त पर हाजिर हैं हम प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर, जिसमें आपकी मुलाकात एक दिलचस्प मेहमान शख्सियत से कराएंगे, आप तक कुछ अपडेट्स पहुंचाएंगे और भी बहुत बातें होंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। या पूरी समावार ग्रह या था डक नाज़िमा तुम वनियो अच्छा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह तो शु ठीक से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला को किछ यम सर्दी हिंद अयाम नेरा बस इथे कन जज्बन ग्रह यवान ये प्रोग्रामस मज ये मुलाकी सपदान पन्ने नाजरीन सत। और एक खुशकिस्मती हमारे साथ ये है, हमारे माशरे के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ ये कि हमारी सुबह का आगाज़ चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम हो या पतझड़ हो या झाड़ा हो या मौसम ख़ज़ां हो, कोई भी मौसम हो, हमारी सुबह का आगाज़ अकीदत की गूंज के साथ होता है। सभी इबादत गाहों में, चाहे आप मसाजिद में देखें अज़ान, दुरूद व अज़कार की गूंज, आप फिर उसके बाद मंदिरों में पूजा पाठ, गिरजाघरों में इबादत और सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन, और इसी अकीदत की गूंज में जब हम सुबह उठते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो एक रूहानी तसल्ली और तशफ़ी ये आहंग आपको बख्शता है। और मुझे लगता है जिस भी इंसान की पर्दाख्त और परवरिश इस तरह के माहौल में हो, उसके दिल में कभी भी किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलों में पैदा नहीं हो सकती। अगर कोई जज्बा पैदा हो सकता है तो वो जज्बा मोहब्बत का है, वो जज्बा खुलूस का है, वो रवादारी का है, वो बराबरी का है, जो पैगाम सभी मज़ाहिब हमें सिखाते हैं। बिल्कुल हकीकत। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया ने हम सब के क़ुलूब व अज़हान पे इतना असर डाला है कि जब भी हम कोई बात करते हैं सोशल मीडिया की कोई ना कोई चीज़ याद ज़रूर आती है। और कुछ वक्त पहले ही ऐसे ही कुछ हमारे कश्मीरी दोस्त लोगों को दिखा रहे थे कि हम खुशकिस्मत क्यों हैं। तो मैं सुबह दर खोलान और अतन ये कन आज़ान या फिर सुबह ये कन पान फरमो कि 400 आवाज़ें गूंजती रहती है। और इससे खूबसूरत शुरुआत दिन की क्या हो सकती है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इसी ने हमको बहुत खूबसूरत और मुनफरिद बनाया हुआ है। और हमारे दिलों में एक एहतराम का जज्बा है, पैदा होता है दूसरे मज़ाहिब के तय। ये एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी में ही पैदा हो सकता है, जब आपकी सोसाइटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हों, आपके उनके साथ रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, तो वहीं पे हो सकता है। और एहतराम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि एहतराम के बगैर मोहब्बत का होना नामुमकिन है। तो ये एक एहतराम का जज्बा, रवादारी और मसावात का जज्बा, इसको हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। और जब कोई ख़ास मौका हो तो तब ज़्यादा ही इसरार इस पर करते हैं। वो ख़ास मौका क्या है उसके बारे में आपको ज़रूर मुतल्ला करेंगे, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स और शहराओं का हाल, मौसम का हाल आप
چاہیں؟ بالکل، موسم نے فی الحال بے حال کر دیا ہے کچھ لوگوں کو میرے جیسے جو ہے جن کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، اور آج جب ہم صبح اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے مجھے بہت ٹھنڈ محسوس ہوئی، حالانکہ میں چیک کر رہی تھی کہ ونکینس کیا لائیو ٹیمپریچر، اور میں نے جو دیکھا مجھے یقین تو نہیں ہوا اس پہ، لیکن ٹھنڈ خاصی ہے۔ خیر ابھی کی بات کریں تو ابھی بھی ٹھنڈا ہی موسم ہے، اور آج بتایا گیا ہے کہ مطلع جزوی طور ابرآلود ہی رہے گا، 4 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم منفی 3 ڈگری سیلسیس ہمارا ریکارڈ کی جانے کی توقع ہے سری نگر میں، اور 16 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ کم سے کم جو ہے 7 ڈگری سیلسیس جموں میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک کی بات کی جائے تو NH44 جموں سری نگر قومی شاہراہ بتایا گیا ہے کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو بڑی گاڑیوں کو قومی شاہراہ کے دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی۔ NH244 کشتواڑ سنتھن اننت ناگ روڈ جو ہے فی الحال گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے بند ہی ہے۔ SSG روڈ پہ آج گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ مغل روڈ پر بھی آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف چلنے کی اجازت ہوگی، بشرطے موسم سازگار ہوگا، سڑک کی حالت بہتر رہے گی، اور جو اینٹی اسکڈ چینز ہے ان کا لگانا لازمی ہے ہمار، کیونکہ ونکن سلپ زیادہ گژھان، بالخصوص مغل روڈ کی بات کریں سلپس کا بڑا خطرہ رہتا ہے NH44 پہ بھی، تو اس لیے زیادہ خاص خیال رکھیں کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تبھی آپ جو ہے سگنل ملنے کے بعد ہی آپ رخت سفر شروع کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظمہ ان اپڈیٹس کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کل ہی سوشل میڈیا پہ ایک اور خبر آئی کہ یہ جو ٹنگ مرگ سے گلمرگ تک کا یہ ٹیرین ہے اس پہ ایک گاڑی جو ہے ٹورسٹ اس میں تھے وہ کھائی میں گر گئی اور وہاں پہ وہ زخمی ہو گئے۔ تو جب بھی احتیاطی تدابیر کی بات آتی ہے تو تفریحی ماحول میں ہم ان کو ذرا سا فراموش کرنے لگتے ہیں، نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اس کا پھر خمیازہ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں سبھی سیلانیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں، ریکریشن کے لیے آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پہ بھی دھیان دیں، جو کہ پہلے ہی جو ہماری ٹریفک کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے وضع کیے ہوتے ہیں، محکمہ موسمیات نے وضع کیے ہوتے ہیں، ان پہ ذرا غور فرمائیں۔ اور سردی کی آپ نے بات کی، سردی کا ذکر ہوا، تو یہ جو پیشن گوئی کے برعکس بالائی علاقوں میں کل برف باری ہوئی، جیسے سون مرگ میں برف باری ہوئی، گلمرگ میں برف باری ہوئی، یہ تمہ کی تاثیر یتھ ہوہس مز باسان آز ذرا سردی زیادہ پہن، بیٚیہِ چونکہ جنوری صبح چھ تو ات پن جوہر ہاونی، تو کن تھوڑا بہت زیادہ سردی ہند احساس گژھان، مگر سردی ہند احساس نبر کن اندر کن یہ گڈ مارننگ جے اینڈ کے مز بڑ گرم، تمیک وجہ کہ محبت خلوص پنن ناظرین ست، بیٚیہِ یہ گیسٹ تمن نش تمن ست کرو گفتگو، گۄڈٕ رُکو اکہ وقفہٕ باپت، وقفہٕ پتہٕ واتناوو تۄہہِ تام اخبارن ہٕنٛز سرخی، تُہۍ ٲسِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ جی خواتین و حضرات، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں، اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آج کے خاص مہمان سے بھی بات کریں گے جو کہ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آغاز میں چاہوں گی عمار صاحب آپ ہی کریں۔ بہت شکریہ نوازش۔ یہ اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس میں یہ سرخیاں کچھ شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سیلاب متاثرہ جموں کشمیر کی تعمیر 9 اگست 2026 تک مکمل کرنے کا اعلان، مرکز کی 1400 کروڑ روپے کی امداد سے اسکول، سڑکیں اور پل دوبارہ بحال ہوں گے، جتیندر سنگھ۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر، وزیر اعظم کی رہنمائی میں جموں کشمیر آج خود انحصاری اور کاروباری صلاحیت کا نیا باب رقم کر رہا ہے، جموں کشمیر کے روزگار منظرنامے میں تبدیلی۔ جی بالکل، میں نے عمار صاحب کو اس لیے آغاز کرنے کو کہا کہ اس کی مون میں صبح سے منحوس خبریں گوڑ واتناوا، اس لیے اس بہتر کہ گوڑ کرہن یہ شروع۔ میرے پاس اردو اخبار ہے اور سرخی کچھ یوں ہے، جموں کشمیر میں 53.4% آبادی میں کولیسٹرول کی حد زیادہ گوشت اور چربی دار کھانے بنیادی وجہ، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہونے کا موجب، اور تفصیلات بھی دی گئی ہیں، اور تفصیلات جو ہے ذرا تشویش کن ہے۔ جی بالکل، اور یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، چاہے یہ خبر
خوشگوار ہو یا منحوس ہو ہمیں آپ تک پہنچانی ہے یہ زن تھی ژین ون لبو تو امی حوالہ تلیو اقدامات. ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں کچھ خبریں شامل پروگرام کریں گے. LG summons J&K Legislative Assembly for session on February 2nd. Questions to be submitted by January 12, bills by Jan 15, resolutions by January 17. ایک اور خبر اسی اخبار سے PM سوریہ گھر اسکیم crosses 10,000 rooftop installations in Kashmir. Steady month-wise growth helps KPDCL surpass milestone. December 2025 records highest installations. جی انگریزی اخبار میرے پاس لکھتے ہیں over 1.59 lakh registrations recorded under Mission Yuva in Jammu and Kashmir. میرے پاس ایک اخبار اور اس میں سے کچھ آخری سرخیاں کھیل شائقین کے لیے. over 2,100 athletes to compete at Khelo India Beach Games in Diu, opening new platforms for athletes to express themselves. Union Sports Minister. ایک اور خبر اسی اخبار سے J&K Khelo India Wushu players shine at National Federation Cup. Sports Minister, Secretary J&K Sports Council congratulate athletes for achievement. جی میرے پاس آخری روزنامہ دو سرخیاں لینا چاہیں گے. یہ میں غور سے ذرا پڑھنا چاہوں گی کیونکہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہے. لکھتے ہیں جموں کشمیر کے 800 پہاڑی علاقوں میں سڑکیں تعمیر کی جائیں گی. پہلے مرحلے پر 900 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. رواں برس کے آخر تک مکمل کرنے کے امکانات. مرکزی وزارت سڑک. اور آخری سرخی لکھتے ہیں آوارہ کتوں کا بحران جموں کشمیر ایک خاموش ایمرجنسی کی زد میں. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. جی بالکل. اور بہت ساری رہائشی علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے اب اپنے گیٹ سے باہر نکلنے سے بھی کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں کیونکہ ان آوارہ کتوں کا خوف ہوتا ہے. اس پہ بہت سارا ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور کئی ساری حکمت عملی بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی فی الحال کوئی راحت محسوس نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اور میں بھی اس کی شکار ہوں. شکار سے میرا غرض کہنے کا یہ ہے کہ عمار جب صبح ہمیں یہاں آنا ہوتا ہے تو ہمارے جو ڈرائیور انکل ہے وہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ تُہۍ نیرو بشوس پاکان. بالکل. تو جہاں میں پہنچتی ہوں وہاں کتے بہت ہوتے ہیں اور اب رکنے کی جگہ نہیں ہوتی تو میں کیا کرتی ہوں بچس ATM مز آسان. اور مجھے وہ پرسوں کہہ رہے تھے کہ اگر ATM خدا نخواستہ ژور گئی گۄڈنیتھ رٹنے سے. تو یہ کتوں کا ہی خوف ہے جو بالخصوص صبح نکلتے ہیں جلدی میں, وہ کس ڈر کا سامنا کرتے ہیں. تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جو صبح مارننگ واک پہ لوگ نکلتے ہیں لور آسان سے. خیر اللہ کرے کہ اس میں جلدی کچھ راحت محسوس ہو. ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں. ناظرین محترم آج کے دن کی وجہ سے کہ ہر دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو ہم یہاں پہ ہمارے پروگرام میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. آج پرکاش پورب ہے, آج گرو گوبند سنگھ جی کا برتھ ڈے ہے. تو یہ ہماری سکھ کمیونٹی کے لیے پہلے تو ہماری طرف سے, دوردرشن کیندر سری نگر کی طرف سے, DD کشیر کی طرف سے, گڈ مارننگ J&K کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد. ہر دن کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے, ایک فلسفہ ہوتا ہے جس کو ہم یہاں تہ بتہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ایسی ہی کوشش ہماری رہے گی. پروگرام کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں جب آپ آتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو کچھ فوائد اس کے یہ ہیں کہ ہم ایک لارجر کنیکٹ اپنی آڈینسز کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس پروگرام کے بعد ہمارے حلقے احباب میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی یہاں پہ مہمان آتے ہیں دے اینڈ اپ بینگ آر فرینڈس, ان کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق ہوتا ہے. اور آج آپ سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام میں ہی وہ ایک دوستی کا رشتہ شروع ہوا تھا اور وہ دوستی کا رشتہ پھر آگے بڑھتا رہا, اس میں اور محبت اور خلوص جو ہے پیوست ہوتی رہی, اور وہ رشتہ اب ایسا بن گیا ہے کہ دل کا رشتہ بن گیا ہے, روح کا رشتہ بن گیا ہے. اور ہمارے ساتھ آج تشریف فرما منجیت سنگھ جی جو کہ ایک ٹیچر ہیں, جو کہ ایک مبلغ ہیں, اور جب بھی اس طرح کے خاص موقع آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو اپنی تشریف آوری سے نواز دیں. آپ کا بہت بہت استقبال و خیر مقدم, اور اس دن کی نیک خواہشات اور دعائیں اور مبارکباد. کیا بات ہے حضور, آپ کا بہت بہت شکریہ. دل میرا آج خوشی سے لبریز ہے کہ آپ کے روبرو ہوں میں. فیلنگ از میوچول سر. کیا بات ہے حضور, رب آپ کو سلامت رکھے. ناظمہ جی آپ کو بھی خداوند کریم سلامت رکھے, رب آپ کو عزت دے, آپ کو عمار صاحب. تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ آپ سماوار دیکھ رہے ہیں, یہ چائے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں آپ کے پیار کی جو چاشنی گلی ہوئی ہے, اور اوپر سے آج کا یہ عظیم الشان دن, اور جیسے آپ نے حضور ابھی اپنی مبارک زبان سے ذکر کیا, اور باہر وہ ٹھنڈ کا موسم, یہ میں کہوں گا کہ یہ ہم کشمیریوں کی
किस्मत में सौगात के तौर पे आया क्या है। बात, वाह वाह। ठंड का मौसम हम देखते हैं, गर्मी का मौसम हम देखते हैं, 5 तकरीबन मौसम यहाँ पे हैं जी। हम बर्फ़ देखते हैं, हम बारिश देखते हैं, ठंडी हवाएं देखते हैं, ये फजल है मेरे रब का। और मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, मेरी दिल की इमी गहराइयों से और रग व नस से आपका एक बार नहीं बल्कि लाखों बार सलाम मैं आपको करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और जितने भी हमारे दूरदर्शन टीम के इस प्रोग्राम के पीछे उनका हाथ है, कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने, सबका दिल की इमी गहराइयों से शुक्रिया। और आज के इस दिन पर सिख जगत को मेरी दिल की इमी गहराइयों से साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के इस पावन पर्व पर, जिसे हम प्रकाश पर्व कहते हैं, वलादत कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम बर्थडे कहते हैं, लेकिन जो बेसिक वर्ड हमारी गुरमुखी में है, हमारे मज़हब में उसे प्रकाश पर्व के तौर पर कहा जाते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और जिस तरह से आप मुखलिसाना आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का, उसी से पता चलता है कि फिर आगे कितनी दिलचस्पी गुफ्तगू होने वाली है। जी नाज़मा। बिल्कुल सही, चूँकि आज एक बहुत ख़ास दिन है, जिस दिन के हवाले से आप बात कर रहे थे, आज बहुत कुछ होगा, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल मैं लंगर पे अटकी हुई हूँ क्योंकि लंगर का नाम सुन के मेरे अंदर ना अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। खैर, उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आज का ख़ास दिन है, खालसा पंथ की बुनियाद डाली है। आज के जो 10वें गुरु है हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, आज उनका दिन है, तो इस हवाले से थोड़ा बहुत हमें आगाह करिए कि गुरुपुरब, ये जो आज का प्रकाश पुरब का दिन है, आज का ही दिन मुंतखब हुआ है इसके लिए कि आज जो है पंथ का जो है आगाज़ हुआ है, तो इस हवाले से हमें आगाह करें खालसा पंथ का जो है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी तालीमात क्या है, इसमें क्या कुछ बताया गया है आज की जनरेशन के लिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है वो सारा। अमर साहब, बकौल शायर जी, ये आपके लिए हुजूर। थैंक यू। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादल नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात, ये शेर फैज साहब का, ये आपकी इखलाक पर थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल खूब जचता है। शुक्रिया, अब आपको सलामत रखे। और नाज़मा जी, मेरी बहन ने जिस तरह से बोला, आज का जो दिन है ये बड़ा अजीमुल शान दिन है जी। और सिख जगत में, सिख रिलीजस में इस दिन की बड़ी अहमियत है, बड़ी इफादियत है, और इस दिन को हम बड़े ख़ास अंदाज में मनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दिन है। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु हैं, मैं ये कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा के पीछे अगर किसी का मुबारक हाथ है, हमारे 10वें गुरु साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का है। तो मैं ये कहूँगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो आज के दिन की उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो पैगामात हैं, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं, और हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें इशारा देते हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, संवार सकते हैं, और इस पर चलकर बनी नवा इंसान की खिदमत कर सकते हैं। क्या बात। इसी वजह में मैं ये कहूँगा कि सिख मज़हब के बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हो में कहे न कोई। यानी कि इसकी तशरीह मैं ऐसे करूँगा, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फरमान के पस मंज़र में पस पर्दा एक फ़लसफ़ा है, एक दरस है। वो दरस ये है कि हुक्म अंदर सबको, कि ए इंसान, गुरु नानक देव जी महाराज इंसान की तरफ इशारा करके फरमाते हैं और उस परवरदिगार की तरफ रजू होते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि अगर इंसान ये समझ जाए, मैं ये समझ जाऊं कि जो कुछ यहाँ घट रहा है, जो कुछ यहाँ इस संसार में हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, हमारी सांसों का सिलसिला हो, हमारे बात करने का तरीका हो, हमारे बात करने का सलीका हो, इस वक्त जो कुछ भी मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मेरी हरकत वो सकनात, मैं जो कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ और जो कुछ भी यहाँ घट रहा है, ये एक परवरदिगार के हुक्म से है। क्या बात। हुक्म अंदर सबको, यानी कि एक परवरदिगार के हुक्म के बिना यहाँ
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इंसान को समझाने के पीछे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यही गरज है, यही इल्म सादर है कि हमें ये समझ लेना चाहिए, तभी हमारा ईगो ख़त्म हो सकता है, हमारा घमंड तभी ख़त्म हो सकता है। और इस मेटेरियलिज्म की दुनिया में, इस मादियात की दुनिया में, जो एक टेम्परेरी दुनिया है, जो एक आर्जी दुनिया है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, उस मकसद से कहीं हम भटक ना जाएं। और उसी सूरत में हो सकता है जब हम ये समझ लें कि हमारा जो वजूद है ये फ़ानी है, ये कमज़ोर है, बिल्कुल दागे की मानद है, किसी वक्त भी कट सकता है। तो ईगो किस लिए, ये घमंड किस लिए, एक दूसरे से रंजिशें किस लिए? इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें हमेशा इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि हम यहाँ इस दुनिया में सिर्फ परवरदिगार की इबादत के लिए आए हैं। क्या बात, सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं। ये हमें अजीम और शान मौका मिला है, हमें ये दर्स दिया गया है, ये सबसे अशरफुल मखलूक़ात का जो हमें खिताब दिया गया है, इसी मकसद के लिए दिया गया है, ताकि हम सिर्फ रब की रियाजत कर सकें। बेशक हमको इस दुनिया में चलना है, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, जैसे बाहर सर्दी है सर, तो इस वक्त हमें गर्मी का भी इंतजाम चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो नज़र रहनी चाहिए वो परवरदिगार पे रहनी चाहिए, उसकी बंदगी पे रहनी चाहिए, जो 24 घंटे हमको करनी है। ये फरमान साहिब श्री गुरु नानक देव जी। क्या बात है, ये एक रिमेम्बरेंस हम सब के लिए एक याद दहानी थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ काम काज भी करना है, दूसरी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, और कभी कभार इस तकद्दुम में हम अपने असल मकसद को भूल जाते हैं। आपने फिर से एक बार रिमाइंड कराया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी टीचिंग्स पे गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिन किस तरह से मनाया जाता है और क्या इसका तारीख़ी पस मंज़र है। लेकिन पहले नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मंजीत सिंह जी, जो कि एक टीचर हैं और एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। मंजीत जी, आज आप प्रकाश पर्व पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो आपने मेरी नज़र और नाज़मा की नज़र एक शेर किया, तो क्यों ना मैं भी एक शेर आपकी नज़र करूँ। क्या बात है। वो कहते हैं शायर कि मेरी दुनिया में यूं तो कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं, क्या बात है, और तुझे देख के लगता है कि सब अच्छा है। क्या बात है, क्या बात। जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह से आप इजहार ख्याल करते हैं, हमें भी मायल करते हैं और नाजरीन को भी। अच्छा, चूँकि इन टीचिंग्स पे गौर हम करें तो जहाँ पे तौहीद का जहाँ पे एकता का पैगाम, यूनिटी का पैगाम दिया गया, वहीं पे एक पैगाम ये भी है कि जो हमारा माशरा है, जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, उनमें प्रेम हो, उनमें मोहब्बत हो, उनमें खुलूस हो, उनमें मसावत हो, उनमें उखुवत हो। तो आज सूरत हाल हम देखें बाकी माशरों के मुकाबले तो अभी यहाँ अभी भी वो चीज़ें हैं, लेकिन जितनी मिकदार में थी पहले शायद अब उतनी नहीं है। तो ये जो पैगाम है, ये कैसे हमें फिर से उस असल मकसद और जो हमारा तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए उसकी ओर माइल करता। हमारे साहब रब आपको सलामत रखे। मैं ये कहूँगा कि साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक मुक़द्दस फरमान है, जो जिस तरह से आपने ये अर्ज़ किया अपनी मुबारक ज़बान से, मैं ये कहूँगा कि हुजूर फरमाते हैं, साच कहूँ सुन लियो सबे, साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वाह वाह वाह। प्रेम मोहब्बत जी, प्रभ परवरदिगार, यानी कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ख्वाह हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं जी, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की शमा, जिसने प्यार की शमा, जिसने आपसी भाईचारे की शमा जी, एक दूसरे के साथ इखलाक की शमा को जला के रखा, वाह वाह, उसने परवरदिगार को पाया। वाह, यानी कि खालक खलक, खलक में खालक, वाह वाह, यानी जो क्रिएटर है, क्रिएटर इज इन द क्रिएचर एंड क्रिएचर इज इन द क्रिएटर, यानी कि हम रब में हैं, रब हम में है। क्या बात। तो फिर हम गिला किससे करें, हम शिकवा किससे करें,
जब रब हम में है हम रब में हैं, यानी कि परवरदिगार को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि रब को हम उसी सूरत में खुश कर सकते हैं, उसी सूरत में उसकी रज़ा में रह सकते हैं जब हम ये समझ लें कि ये सारी कायनात है ये एक परवरदिगार की है, हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, और प्रेम की शमा जब तक हम जलाएंगे नहीं, ये आपसी प्यार की शमा को जला के नहीं रखेंगे, मुझे नहीं लगता। और साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, साच कियो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तेरे ही पर पायो, यानी कि जिसने प्यार किया, जिसने मोहब्बत की, जिसने एक दूसरे से इश्क किया, उसने मेरे साथ इश्क किया। मैं ये कहूँगा कि आज के वक्त में, इस दौर में जिसमें हम चल रहे हैं, इसमें प्यार की ज़रूरत है, इसमें आपसी भाईचारे की ज़रूरत है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा तरीका, हमारा जो बोलने का, इखलाक का जो नज़रिया है वो प्यार पे मुबन्नी होना चाहिए, वो इखलाक पे मुबन्नी होना चाहिए। और इसमें हमने ये नहीं देखना कि हम किस ज़ात से हैं, किस फिरके से हैं, इसको ये कोई तफरीक नहीं करनी जी। इन दीवारों को गिरा के हमने मोहब्बत की शमा में जो ये मोहब्बत का तेल है ये डालते रहना है, और ये शमा ताकि ता हयात जब तक हम जिंदा हैं ये जलती रहे। क्या बात, क्या बात। आपने मोहब्बत का तज़किरा किया तो मुझे उमैर नजमी साहब याद है, वो कहते हैं कि मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। क्या ये जो मोहब्बत का मसला है कायनाती मसला, अगर मोहब्बत हम करने लगे एक दूसरे से और अपनी उन ईगोज़ को ज़रा सा साइड में रखें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यानी कि यही पैगाम है, हमने अपनी ज़ुबान से, अपने मज़हब से, अपनी शख्सियत से उठकर, ऊपर उठकर जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद पे, मोहब्बत पे जो है कायम रहना है। अच्छा, मैं कल इस हवाले से ज़रा पढ़ रही थी, जो आज का ख़ास दिन है गुरु गोबिंद सिंह जी का दिन, उनकी तालीमात काफ़ी सारी है, तो उनकी तालीमात में मैंने एक चीज़ बहुत खूबसूरत पाई, और वो अमार ये थी कि वो कहते हैं कि इंसान की जो असल मौत है वो सिर्फ इतना नहीं कि बज़ाहिर उसकी सांसें बंद हो गई, हरकत क़ल्ब बंद हो गई, बल्कि इंसान की सही मायने में मौत तब होती है जब उसका ज़मीर मर जाए, अच्छे और बुरे में फ़र्क दिखना बंद हो जाए। तो आप इस पैगाम को आज के दौर में कैसे देखते हैं बहैसियत एक उस्ताद? देखिए मैडम, ये कहूँगा कि मैं आज के इस जो आज का हमारा प्रोग्राम है उस तरीके से मैं इसे अगर बयान करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुक़द्दस फरमान है, आप फरमाते हैं, हिंदू तुर्क को राफसी इमाम साफ़ी, हिंदू तुर्क को राफसी इमाम साफ़ी, मानस की जात सबे एक पहचान वो, यानी कि हम सब एक परवरदिगार की तख्लीक है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, एक परवरदिगार के, मानस की जात सबे एक पहचान वो। और आज के वक्त में जो आपने ये कहा कि अगर हम इस फरमान पर अमल करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि समाज में कहीं भी कोई ऐसी बात हम देखेंगे जिससे अमन की बू ना आती हो, प्यार की ना आती हो, मोहब्बत की ना आती हो, आपसी भाईचारे की ना आती हो, लेकिन गर्ज ये है, मकसद ये है, हकीकत ये है कि हमने उन आदात को अपनाना है। हम वहाँ किसी भी मज़हब में रहते हों, हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जो तालीमात हैं उन तालीमात पे अमल करना, और अमल करने के बाद जिस तरह से आपने बोला कि उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली तौर पर अपनाना, और रूह तब ही मर जाती है। जिस्म तो हम बोलते हैं, बातें तो हम करते हैं कि इस तरह से करना, इस तरह से, जैसे आपने अपनी मुबारक ज़बान से अभी फरमाया। मैं ये कहूँगा कि अमल की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली इसको समाज में अपनाने की ज़रूरत है, तभी जो है हमारा समाज खुशहाल हो सकता है, तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है, और आपसी प्यार जो है, आपसी रंजिशें दूर हो सकती हैं, और प्यार और मोहब्बत की जो ये शमा है जल सकती है, और हमारा बाग जो है एक खुशगवार और खूबसूरत महक के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे प्यार का जो बाग है वो महक रहा है। क्या बात। अच्छा हुजूर, चूँकि एक दौर होता है बेफिक्री का दौर, जहाँ पे आपको असल फ़लसफ़ा दिन का समझ नहीं आता है, लेकिन आप बहरहाल चूँकि सब मना रहे होते हैं खुशियाँ, तो आप भी मनाते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन में ले जाइए हमें, जब इस तरह का पर्व आता था तो कैसे मनाते थे, किस तरह की गहमा गहमी यहाँ पे ख़ासकर कश्मीर में इस हवाले से, और फिर मुसलमान भाइयों का, हिंदू भाइयों का इसमें मिल बांट के आपके साथ जुड़ना, ये सारा माहौल थोड़ा बहुत रिकॉल कीजिए। सब रब आपको सलामत रखे। 2 दिन कबल शेर खुदा
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ، انکی جو ولادت ہے وہ بھی تھی جی، اور آج یہ بڑا دن ہے. اس کے بعد عید آئے گی، اس کے بعد بیساکھی آئے گی جی. اور جب یہ تہوار آتے ہیں ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. واہ، اور جب پرسوں تھا وہ بھی خوشی کا موقع تھا جی، اور اس سے بھی ہمیں یہ درس ملا. میں کہنا بھول گیا میں، اس جو 13 رجب تھی یہ ہمیں انڈیکیشن کرتی ہے کہ ہم نے قربانی کا جذبہ کیسے اپنے آپ میں کیا بات، پیدا کرنا ہے. کیا بات. کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اگر قربانی دیتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہ کیسے مثال بن جاتی ہے اور آنے والی جو نسلیں ہیں نسل در نسل وہ یاد رکھتی ہے اور ہمارا سماج برائی سے بچتا ہے. اور جیسے حضور آپ نے ابھی ذکر کیا، جو بچپن کا جو یہ لمحات ہوتے ہیں یہ نہ بھولنے والے لمحات ہوتے ہیں. یہ آپ کے بچپن ہوں، میری بہن کے بچپن کے لمحات ہوں، اور اس دور میں جب یہ بیساکھی ہوتی ہے یا آج کا جو یہ عظیم الشان دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بچپن پورا ایک پکچر کی مانند ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر اس بچپن میں جو ہم بزرگوں سے جیسے آپ عیدی لیتے ہیں یا ہم بیساکھی پہ بڑی چیز لیتے ہیں، تو ہم یہ لیتے ہیں، آج بھی لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن وہ احساس جو ہمیں پھر یاد دلواتا ہے پچھلے دور کا، پھر وہ انسان کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بچپن جو ہے یہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور ہر کسی کا بچپن جو ہے یہ ایسا بچپن گزرے جس میں محبت ہو، جس میں پیار ہو اور بڑوں کی شفقت ہو، بڑوں کا ہاتھ ہو. اور میں کہوں گا کہ جس کا بچپن بزرگوں کی چھتر چھایا میں گزرا ہو، بزرگوں کا ان پہ ہاتھ رہا ہو اور اپنوں کا ہاتھ رہا ہو، اپنے ہمسائے جو ہمارے وہاں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کا ہاتھ رہا ہو، ان کی صحبت میں گزرا ہو، وہ بچپن بڑا عظیم ہوتا ہے. ویسا میرا بھی تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ بچپن میں میں نے بہت عیش کیا ہے، چلاکیاں بھی بہت کی ہیں. تو یہ میں یہ کہوں گا کہ گستاخیاں بھی بڑی ہوئی ہیں، لیکن بچپن ہوتا ہے، اس کو بھولنا نہیں. ہر اچھی چیز کو، ہر بڑی چیز کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، دل میں باندھ کے رکھنا ہوتا ہے، یادوں اور میں یہ محفوظ رکھنا ہوتا ہے. جی. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر پل بچپن کو یاد کرنا چاہیے، ان واقعات کو یاد کرنا چاہیے کہ جس دور سے ہم گزرے ہیں. بہت خوب. تو رب آپ کو سلامت رکھے. آج کا بھی وہی دور مجھے یاد آ رہا ہے بچپن کا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بچپن ہمارے ساتھ رہے، اگر بڑھاپا بھی آ جائے لیکن بچپن ہم سے کوئی نہ چھینے. کیا بات، کیا بات. بہت خوب. ہم کل بھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بڑوں کا کس طرح سے اگر بچے کے سر پہ ہاتھ رہے گا کس طرح سے بچے کی نشو نما بہت بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ جس طرح سے ہم عیدی دیتے ہیں یا لیتے ہیں، ابھی تک تو ہم نے لی ہی ہے خاص، تو آج کیا ارادہ رکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ دینے کا بھی ارادہ ہے؟ جی میڈم، آج یہ بیسیکلی آج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گردواروں میں آج اکھنڈ پاٹ صاحب چلتے ہیں، 3 دن سے چل رہے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لنگر کا تو انتظام ہر گردوارے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا جس طرح سے ہم بیساکھی پر زیادہ دھوم دھام کے طور پر ہم جس طرح سے آپ نے بولا ایک دوسرے کو یا عیدی دینا یا بیساکھی پر بڑی کوئی اچھی گفٹ دینا یا کوئی چیز دینا، وہ تھوڑا سا اس میں کمی ہوتی ہے. وہ زیادہ بیساکھی پر ہوتی ہے، بڑے دن پر ہوتی ہے. لیکن آج کا دن جو ہوتا ہے یہ پورا خوشی پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ آج یہ میں کہوں گا کہ آج کے دن کی جو افادیت ہے یہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی کی اسٹیبلشمنٹ آف خالصہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں آج خالصہ پنتھ کا ایک رکن ہوں، منجیت سنگھ گل اگر میں ہوں، سنگھ اگر میں ہوں، تو وہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی نے جو خطاب آج دیا، یعنی کہ ایک سکھ سے سنگھ بنایا، یہ کمال جو ہے صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ آف خالصہ، خالصے میں جان پھونکنی، خالصہ کو اسٹیبلش کرنا تاکہ ظلم، تشدد، ناانصافی اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یتیموں کو حق دیا جائے، ضعیفوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے. اور میں یہ کہوں گا کہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا خالصہ پنتھ کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے، اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے پیچھے، اس کی آبیاری کرنے کے پیچھے صرف میں کہوں گا کہ سب سے بڑا خاص مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ خالصہ پنتھ جو ہے یہ بنا وہ مذہب و ملت سب کے کام آئے.
اس کے لیے اگر ہم جان کی بازی بھی ہمیں لگانی پڑے، شہادت بھی دینی پڑے، تو ہم گریز نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو حق ملنا چاہیے، ان لوگوں کو محبت ملنی چاہیے جو اس کے حقدار ہیں. غریبوں کا ساتھ دینا، ضعیفوں کی مدد کرنا، خواہ کسی بھی مذہب سے ہوں. تو جو یہ لنگر کا آپ نے میڈم ابھی بولا، لنگر کا جو کنسیپٹ ہے اصلی یہ صاحب شری گرو نانک دیو جی کے مہاراج کے وقت سے ہی جاری اور ساری ہے، اور اس وقت تک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے دور سے بھی چلتا آ رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ انڈیکیشن کرتا ہے، سب سے بڑی چیز جو لنگر کا جو کنسیپٹ ہے یہ انڈیکیشن اسی چیز کو کرتا ہے ہم خدمت خلق کیسے کر سکتے ہیں بنا مذہب و ملت. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ ایسا دن ہے جو ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے، جو ہمیں یاد دلواتا ہے، جو ہمیں کنسیپٹ دیتا ہے کہ اس کے پس منظر میں، اس کے پس پردہ اصلی حقیقت کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، اس کا مورل کیا ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے. اور جو نچوڑ سامنے آتا ہے ہمارے صاحب وہ یہی آتا ہے کہ ہمیں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے یہ کبھی نہیں چھوڑنا، یہ بلکہ یہ ہم نے 24 گھنٹے اس میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے خدمت خلق بنا مذہب و ملت کر سکتے ہیں، بنا تفریق. غریب کو حق ملے جی اس پہ زیادہ نظر رکھنی ہے، کسی کا حق نہ کھایا جائے اس پہ نظر رکھنی ہے، اور اس فرمان پہ چلتے ہوئے ہم نے خدمت خلق کرنا ہے پورے کائنات میں جو بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں. بالکل. اور آپ نے جیسا کہا کہ سکھ سے سنگھ کا یہ جو سفر ہے، خالصہ پنتھ کی استھاپنا ہے، وہیں پہ کچھ آپ کی آئیڈینٹیٹی کے لیے کچھ ایلیمنٹس بھی دیے گئے، جیسے پگڑی لگانا، اور آپ کے ساتھ ایک کرپان ہو، اور آپ کے ساتھ ایک کٹا ہو. وہ سارے ایلیمنٹس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ان کی کیا مطلب سگنیفیکنس ہے. آپ پگڑی کیوں پہنتے ہیں، آپ یہ چیزیں کیری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 5 ککار اسے کہتے ہیں، 5 ککار، اس میں 5 چیزیں ہماری ہوتی ہیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا. لیکن اس کی جو ساری ساجنا کی گئی، یعنی کہ اس کی جو ساری یہ پوری تصویر جو کھینچی گئی، اسے اس وقت اپنایا گیا بیساکھی والے دن. اچھا. اننت پور صاحب کی، پنجاب میں اننت پور صاحب کی ایک عظیم الشان دھرتی ہے، وہاں پر صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی نے خالصہ پنتھ کی جب ساجنا کے وقت ہی اسٹیبلشمنٹ اب جب خالصہ ہوا، اسی وقت سے یہ امرت پان کیا گیا، یعنی کہ امرت چھکایا گیا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خود بھی امرت پان کیا، اور اس کھنڈے باٹے میں جو امرت تیار کیا گیا اس امرت کو پھر 5 پیاروں نے بھی نوش کیا. تو اس وقت سے جو یہ جو پرمپرا ہے یہ چلتی آ رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب تک نہ ہمارے میں یہ 5 ککار ہوں گے، بے شک میں منجیت سنگھ ہوں، منجیت سنگھ گل بھی لکھتا ہوں، میں سنگھ بھی ہوں، لیکن میرا ویلیو تب ہی ہے جب میں ان 5 ککاروں کو بالکل اپنا کے اس پر عمل کر کے، اور اس کے پس منظر میں جو فلسفہ ہے، ان 5 ککاروں کے پہننے کا جو فلسفہ ہے، اگر میں نے کرپان پہنی ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اگر میں نے پگڑی، مجھے یہ حکم صادر کیا گیا ہے آپ نے پگڑی پہننی ہے، اس کے پیچھے ایک واسٹ فلسفہ ہے، اگر میں نے یہ کڑا پہنا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اور کچھیرا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا والا کچھیرا ہوتا ہے، وہ سکھی کچھیرا ہم اسے کہتے ہیں، کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، یہ ہم کیوں پہنیں گے. ان تمام 5 ککاروں کے پیچھے ایک بڑا ایک فلسفہ ہے، اور فلسفے کو اپنانے کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم سکھ ہیں، تبھی ہم گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے دکھائے ہوئے قدم پر چل سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ان کو نہیں اپناتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ہم کسی بھی صورت میں یہ کہوں گا کہ میں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا سکھ کہلانے کے قابل ہوں، بالکل نہیں ہوں. جب تک نہ میں امرت پان کر لوں، یہ 5 ککار میرے پاس ہوں، اور جو حکم صادر ہے گربانی پڑھنے کا، گربانی سننے کا، اس پہ عمل کرنے کا، اور اس کو اپنانے کا. یہ سب سے بڑی چیز ہے، گربانی پڑھنا، پھر اسے سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اسے جا کے فیلڈ میں پریکٹیکلی طور پر اپنانا. یہ ایسی باتیں ہیں جب تک ہم اسے پریکٹیکلی نہیں اپناتے میں سکھ کہلانے کے قابل نہیں ہوں. اور یہی فرمان گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا ہے. یہ میں یہ کہوں گا کہ اس فرمان کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مانس کی جات سب ایک پہچان بو، تبھی یہ جذبہ آ سکتا ہے جب میرے پاس یہ سب لوازمات پورے ہوں گے، اور میں اس پر کاربند بھی ہوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا.
صحیح بات. اور آپ نے قربانی کا ذکر کیا, چونکہ آج آپ نے کہا کہ زیادہ اصرار جو ہے تعلیمات پہ ہے جی, کہ کیا ٹیچنگز ہیں جس کو ہم اپنا کے عملا کے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی. تو اور کچھ ٹیچنگز پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے کہ کیا پہلو ہیں. جی, میں یہ کہوں گا کہ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا ایک اور مقدس فرمان ہے. میں یہ کہوں گا کہ پورن پریم پرتیت سجے برت, پورن پریم پرتیت سجے برت, گوڑ مڑی مٹ پول نہ مانے, گوڑ مڑی مٹ پول نہ مانے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں خدا نہ کرے, رب نہ کرے, میری زبان جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم رب کی اس ظہور کو بھول جاتے ہیں. اچھا, کہ ایسی چیزوں میں ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم سہارا لینے لگتے ہیں ان چیزوں کا جو پروردگار کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. میں اس طرح سے کہوں کہ ہم مانگنے لگتے ہیں کسی سے جو دینے کے لائق نہیں, جو خود فنا ہونے والا ہے. ہم جھکتے اس کے سامنے ہیں جو خود فنا ہونے والا ہے. صحیح. وہی کہا صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا فرمان ہے, پورن پریم پرتیت سجے بر, ایک پروردگار کو جھکنا, ایک پروردگار کی ریاضت. اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے. یعنی کہ ایک پروردگار ہے, واحد ایک سپریم پاور ہے جس کو جھکنا ہے, جس کو مانگنا ہے, جس کے در پہ جانا ہے, سجدہ کرنا ہے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. کوئی شرم نہیں. جب ہم کسی اور کے سامنے یہ چیز جاتے ہیں مانگنے کے لیے, وہاں سے بےزتی کے سوا, وہاں سے پھٹکار کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا. لیکن اگر ہم چوری چپکے سے کسی پردے کے پیچھے بیٹھ کے بھی میں اپنے پروردگار کے سامنے رہوں, اس سے بات کروں, اسے منتیں کروں, اس سے زار کروں, وہ کسی کو نہیں کہے گا. سنے گا ضرور, فریاد ہماری ضرور پوری ہوگی. لیکن جب یہی کام ہم جلدی میں آ کے اور اپنے مقصد کے لیے آ کے کہ ہمارا کام شاید مت ہو جائے, جو کبھی ہونے والا نہیں ہے, اس پہ ممانعت ہے, اس پہ سخت اعتراض کیا ہے صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. اور حکم صادر ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے گا میرا وہ سکھ نہیں ہے, اور کبھی بھی وہ مت مانے کہ میں اس کے شانہ بشانہ ہوں, یہ کبھی مت مانے کہ وہ میں اس کے ساتھ ہوں. اس لیے ایک پروردگار کو مانگنا, اس کی عبادت کرنا, اس کی ریاضت کرنا, اس کی بندگی کرنا, اور اسی کے آگے اگر سب کے سامنے بھی ہم روئیں گے, سب کے سامنے بھی جھکیں گے, کوئی اعتراض نہیں, کوئی شرم نہیں. اس لیے یہ بڑا پیغام ہے, ایک رب کو مانگنا ہے, اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. زندگی دینے والا میرا پروردگار, موت دینے والا میرا پروردگار, ہمیں رزق دینے والا رب. میری سانسیں اس وقت چل رہی ہیں, میری روح اس وقت چل رہی ہے, یہ تو سارا کنٹرول پروردگار کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ایک دم ہمارا جو یہ پوری سانسیں جو ہے رکا سکتے ہیں. یہ نہ میں رکا سکتا ہوں, نہ آپ رکا سکتے ہیں, نہ کوئی اور طاقت. اس پر زور دیا ہے صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے, کبھی بھٹک کے بھی, کبھی بھول کے بھی ایسی غلطی نہیں کرنا, ورنہ آپ برباد ہو جاؤ گے, آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی, اور آپ کا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. تو ایک رہے گا تو وہ رہے گا پروردگار کا نام. اسی لیے میں نے آپ کو بولا پورن پریم پرتیت سجے برت, گوڑ مڑی مٹ پول نہ مانے. گوڑ مڑی مٹ پول نہ مانے یعنی کہ سامنے کسی مجسمے کو رکھ کے اس کی عبادت کرنا, اس سے مانگنا. ایک پروردگار کو سیدھا کانٹیکٹ اس کا 000 نمبر ہے, بالکل اس کا, ان کا کوئی نمبر نہیں ہے میرے پروردگار. اور ہر نمبر انہی کا ہے اگر ڈائل کرنا ہے. کیا بات ہے سر. تو خیر, یہ جو وحدت معبود کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے یہاں بھی جب ہم کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں تو شرک کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ بھائی یہ شرک میں آپ کبھی بھی مبتلا نہ ہو جائیں. عبادت کے قابل وہی رب ہے, وہی پروردگار ہے, اسی سے مانگیں. اسی میں وہ قدرت ہے, اسی میں وہ عظمت ہے, اسی میں وہ کمال ہے کہ وہ کچھ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے یا آپ سے کچھ چھین سکتا ہے. یہ زندگی بھی اسی کی عطا ہے. خیر, اور بات کریں گے آپ سے, لیکن ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار پروگرام کا باقی سلسلہ اور منجیت جی سے اور گفتگو ہوگی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں یہ پروگرام گڈ مارننگ جے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ
दिल से बनाओ। जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग J&K में। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं मनजीत सिंह जी, जो कि एक उस्ताद है, और आज का एक ख़ास दिन भी है जो हम मना रहे हैं, और उसी हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा, हम गुरु गोबिंद सिंह जी की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ अभी तक जो आपने कहा, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में कि किस किस हवाले से बात हो सकती है। ये भी बात बीच में आई कि सही और गलत में फ़र्क जो है, ज़मीर की बात। आपने अभी अच्छाई और बुराई की बात की, बिना किसी मज़हब को देखे हमने सबके साथ अच्छा करना है, कि वो किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ुबान से, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो। लेकिन सबसे पहली और ख़ास बात यह है कि हम माशरे में तब अच्छाई ला सकते हैं जब हम अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करें। तो अपने अंदर की जो जंग है उसके साथ, अपने अंदर की बुराइयों के साथ ज़रा हम जंग करें। इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या कुछ बताया गया है। और दूसरी चीज़ कि गुरु गोबिंद सिंह जी एक बहुत बहादुर सिपाही भी रहे हैं। उन्होंने जुल्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके ख़िलाफ़ लड़ा है, यानी बुराई के ख़िलाफ़ लड़ा है। तो इन दो चीज़ों को आप कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे आगे पहुँचाएंगे? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जो शख्सियत थी जी, वो शख्सियत संत और सफाई वाली थी। संत भी थे, वैरियर भी थे, वो योद्धा भी थे जी, जंगें लड़ी हुई हैं, और हक व इंसाफ के लिए उन्होंने जाम शहादत भी नोश की, और अपने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए, और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए और जुल्म का खात्मा करने के लिए शहादत का जाम पिलाया। लेकिन इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि हुजूर फरमाते हैं, चूँकार अज़ हमा, चूँकार अज़ हमा हीलते दरगुज़श्त, चूँकार अज़ हमा हीलते दरगुज़श्त, हलाल अस्त बुर्दन वो शमशीर दस्त। यानी कि जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जुल्म का मुकाबला करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े, पहले आप इसमें वो संत वाली जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाइए, और जहाँ लगे आपको कि वाकई जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, बर्बरियत हो रही है, गरीब पे अत्याचार हो रहा है, गरीब पे जुल्म हक तलफी हो रही है, हक तलफी हो रही है, बिना मज़हब व मिलत हो रही है। और इसमें बिना मज़हब व मिलत का कंसेप्ट ज़्यादा है। चूँकार आज़मा हिलते दरगुज़श्त हलाल बर्दन व शमचे दस, वहाँ पर आपको ये हुक्म सादर है कि आप तलवार को हाथ में लीजिए और उस जुल्म का खात्मा कीजिए, और डट कर कीजिए। इसमें इंसाफ मिले, सबसे बड़ी चीज़ है, हक मिले, सबसे बड़ी चीज़ है, किसी का हक ना खाया जाए जी, किसी को बिला वजह परेशान ना किया जाए। बिल्कुल। अगर आप नहीं करते, कोई दूसरा कर रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज़ को दबाइए मत, चुपके से अंदर मत चले जाइए, आप बाहर आइए। ये मत देखिए कि किस मजहब से है, ये मत देखिए कि किस मिलत से है, ये मत देखिए कि किस ज़ात से है, नीची ज़ात से है, ऊपर वाली ज़ात से है, सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कौन है, डजन मैटर। आप जाइए, कफन बांध के उसका साथ दीजिए, और उसे अपना जो ये हक है दिलवाइए। बेशक इसमें आपको जाम शहादत नोश करनी पड़े, गुरेज मत कीजिए। अच्छा, इसमें देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। हमारे यहाँ भी जब ईमान के 3 दर्जे बयान होते हैं, तो पहले कहा जाता है कि अगर आप बुराई को देख रहे हैं तो आपके दिल में पहले, मतलब निचला दर्जा ये है कि आपके दिल में नफरत पैदा होनी चाहिए। उसके बाद दर्जा ये है कि आप अपनी ज़बान से रोकें। अच्छा, तब भी नहीं रुक रहा तो फिर अपने हाथ से बुराई को रोके। अब यही टीचिंग्स जो हैं एक यूनिफाइंग ग्राउंड भी बनाती हैं और एक सिमिलर ग्राउंड भी बनाती है। अच्छा, आज के दौर की हम बात करें मंजीत जी, हकीकत ये है, आप भी जानते हैं, आप एक टीचिंग फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, नौजवानों के हाल अहवाल भी देखते हैं। एक तरफ से तो मज़हब की ये आइडियल टीचिंग्स हैं, दूसरी तरफ से इस दौर का बहरान है जहाँ पे प्रेशर ये है कि भाई काम करो, जॉब करो, नौकरी हो आपकी, पैसा कमाना है, अखराजात पूरे करने हैं। तो क्या हिकमत अमली आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं जहाँ आप में मजहबियत का वो पहलू है वो भी रहता है, और जो दुनियादारी के जो लवाजिमात हैं वो भी आप पूरा कर पाते हैं? हमारे साहब, रब आपको इज़्ज़त दे, आपके साथ बात करके मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, दिल मेरा इस वक्त बाग बाग है। मैडम जी, आपको भी रब सलामत रखे, और आप हस्तियाँ हैं दोनों, रब ने आपको वो इज़्ज़त बख्शी है। आप ये हमारी खुशामद करते हैं तो खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस लायक हम हैं नहीं। वो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, यानी कि सबसे पहले तो मौत को कबूल कर, जीवन की आस जो है इसको
ایک سائڈ رکھ دیں. پہلے یہ آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا. میری موت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں چھوٹا ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, 80 سال کا ہو تو 8 دن کا ہو. پہلا مرن قبول, جیون کی چھڑاس. یعنی کہ سب سے پہلے تو دل و دماغ میں جب کوئی کام کر رہا ہے, جب کوئی تو ایسی کنسٹرکشن کر رہا ہے جو آج کے دور میں ہوتا ہے, بڑے بڑے بنگلے ہم بنا رہے ہیں, کنکریٹ بنا رہے ہیں, ہمارے کچن میں ماربل کون سا لگنا چاہیے, ہماری ٹائل باہر مکان کو کیسی لگنی چاہیے, اس کی طرف ذکر ہے. پہلا مرن قبول, جیون کی چھڑاس. سب سے پہلے تو یہ کر, یہ محل, یہ بڑے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ محل, حویلیاں دیکھ رہے ہیں, یہ یہیں کی یہیں دھری رہ جانی ہے. ایک سانس کا تو مالک ہے, یہ سانس آئے نہ آئے. تو اسی چیز پر ہم نے یہ ذکر آپ نے ابھی جو کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو کریں جو دنیاوی ہماری اس لائف میں چلتی ہیں وہ کریں, لیکن جو یہ مذہبی کنسپٹ ہے, ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو ہم اپنے سے دور نہ کریں, اپنے طریقے سے اسے اپنائیں, اس پر عمل کریں, تبھی جا کے ہم ایک پروردگار کا جو اصلی یہاں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ, ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج کے اس دور میں ہر کوئی پریشان ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے, کھانے کو بھی ہے, پینے کو بھی ہے, رہنے کو بھی ہے, سبھی سہولیات. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. میں سکھ مذہب میں ہوں, میں نہیں کرتا ہوں, باقی اور کسی مذہب میں ہے وہ نہیں کرتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم یہ ان پر عمل کریں گے, ساتھ ساتھ یہ چلتی رہیں گی, ہماری پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی, ہم بھی اس دنیاوی جھنجٹ میں کم پڑ کے اپنے آپ کو فری رکھ سکتے ہیں. ہمارا دل و دماغ جو ہے یہ کھلی ہوا میں سانس لے سکتا ہے, خوش رہ سکتا ہے. اور ویسے ٹیچر میں آپ کو کہوں, ایز ٹیچر میرا یہ بچوں کو بھی درس ہوتا ہے صبح مارننگ اسمبلی میں کہ بچوں آپ پڑھو, پریشر کے بنا پڑھو, آپ کے قسمت میں رب نے جو لکھا ہے وہ ضرور ہوگا. محنت آپ کو کرنی ہے, سٹرگل آپ کو کرنی ہے, لیکن ایک صورت میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ آج کے دور کو دیکھیں. جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں, کس طریقے سے ہمارے جو نوجوان پود جو ہے کس طریقے سے پھنسی ہوئی ہے, تبھی باہر نکل سکتی ہے. اور اس میں والدین کا اولین فرض ہے. پہلے ہم کہتے تھے, ہمارے دور میں کہتے تھے کہ ٹیچر سدھار لے گا بچے کو. ٹیچر کے پاس چلا گیا میرا بچہ اور سدھرتا بھی تھا. ایک واحد ٹیچر ہی اس کو سدھار لیتا تھا اپنی مبارک قلم سے اور مبارک چھڑی سے. لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ والدین کا انتہائی رول ہے اپنے بچوں کو سدھارنے میں, اپنے بچوں کو ایک صحیح سمت دینے میں, ایک ایسا راستہ ڈائریکشن کرنے میں جس کے وہ بچے لائن پر آ جائیں. اور تبھی ہو سکتا ہے ممکن جب ہم اپنے طریقوں سے, اپنی مذہبی جو ہمارے جس طریقے سے ہمیں حکم صادر کیا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں, اس پر چلیں, اسے باندھ کے رکھیں اپنے ساتھ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے, کوئی بھی آنے والا ہمارے سماج میں جو نئی پود ہے وہ بھٹک سکتی ہے اور برے کاموں میں لگ سکتی ہے. بہت خوب. آپ کی باتیں سن کے یقین ہو گیا کہ ہر مذہب ہمیں ایک ہی چیز سکھاتا ہے. اب ہم نے کتنا سیکھا ہے, ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے. خودداری کی بات آ گئی, یا پھر اگر ہم گرو گوبند سنگھ جی کی بات کر رہے ہیں, خالصہ کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ آپ ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. ذاتی طور آپ کو گرو گوبند سنگھ جی کی شخصیت کا کون سا پہلو زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے, اور آپ کس طرح سے ان کی یہ ساری ٹیچنگز کو بچوں میں, کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ اپنے بچے کا مستقبل جو ہے ترتیب دیتے ہیں, کس طرح سے یہ ٹیچنگز آپ اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں؟ ناظمہ جی, رب آپ کو سلامت رکھے. میں یہ کہوں گا کہ صاحب کمال صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی ٹیچنگ میں جو سب سے بڑی جو فلسفہ مجھے ٹچ کرتا ہے اور اس پہ میں کاربند ہوں اور عمل پیرا بھی ہوں, وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی چیز جو انہوں نے ہمیں حکم صادر کیا وہ ہے رب کی بندگی. رب کی بندگی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. اور اس میں جو انہوں نے اپنے مبارک زبان سے جو قربانی انہوں نے ہمیں دی, نایاب قربانی, اس میں صرف ایک پروردگار کی جو یہ تعریف ہے وہ تعریف کرنی ہے. اور صبح کے وقت پہ ہم کو اٹھ کے اسے ہم جاپ صاحب کہتے ہیں. جاپ صاحب مینس ایک پروردگار کی تعریف, اور وہ کنٹینیوسلی وہ تعریف جو ہے اس پر ہمیں حکم صادر ہے, یہ تعریف آپ کو کرنی ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے, صبح سویرے اٹھ کے نہیں کرتے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ میری اس تعلیمات کو اور اس پروردگار کے حکم کو مان رہے ہو. اور سب سے بڑی چیز اور بھی یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ جو انہوں نے اپنے پورے پروار کو,
اپنے پوری فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اسی چیز کے لیے شہادت کا جام پلا دیا تاکہ ہماری جو قوم ہے وہ کھلتی پھولتی رہے, ہمارے جو لوگ ہیں بنا مذہب و ملت کھلتے پھولتے رہیں, ہمارا ملک جو ہے یہ کبھی تنگ نہ ہو, ہمارے ملک میں کبھی اس طرح کی بات نہ اٹھے جو غلامی پر مبنی ہو. اس کے لیے شہادت دی, ملک کے لیے شہادت دی, قوم کے لیے شہادت دی, ہم سب کے لیے شہادت دی, اور اس کا یہی تو ہم کنسیکوینسز دیکھ رہے ہیں, وہی تو ہم انجام دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو میں یہاں نہیں ہوتا, تو آپ بھی مجھے اس طرح پوچھ رہے نہیں ہوتے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خداوند کریم کی بندگی, ایک اسی پر اعتبار کرنا, اسی سے مانگنا. دوسرا خدمت خلق کا جذبہ کہ خدمت کرنی ہے, ڈٹ کے کرنی ہے, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور تیسرا جو ہے کسی کی بری بات کو نہ دیکھتے ہوئے, کسی پر ظلم نہ دیکھتے ہوئے, کسی پر تشدد نہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے لانا اور اپنے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. یہ سب سے بڑی چیزیں تین جو ہیں جس کے لیے میں گرو گوبند سنگھ جی کے اس فلسفے سے بے حد متاثر. حضرت آپ نے بندگی کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی, کیا بات, زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا بات ہے. تو یہ بندگی کے لیے ہی ہمیں بنایا گیا ہے, اور اسی میں اگر ہماری زندگیاں صرف ہوں تو ہمارے مقصد کا تعین ہو سکتا ہے. آپ چونکہ میں نے آپ کی شخصیت میں ایک چیز دیکھی ہے, آپ اپنی مذہب کے جو جلسے ہوتے ہیں, اجلاس ہوتے ہیں, ان میں تو شرکت کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن آپ سیرت کانفرنسز میں جاتے ہیں. آپ ہمارے جب دین حق اسلام کا کوئی ایک مطلب کوئی دن ہوتا ہے, بڑا دن یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے, آپ اس میں بھی جاتے ہیں, تو کیا وہاں پہ آپ بولتے ہیں ان کو, اور کیا رسپانس رہتا ہے وہاں لوگوں کا؟ عمار صاحب, میں یہ آپ کو دل سے کہتا ہوں, اس وقت بڑا دن ہے ہمارا. مجھے بہت محبت ہے ہر کسی مذہب کے ساتھ. بیاست ٹیچر میں آپ کو کہوں, ایک ٹیچر کے طور پر میرا یہ اخلاقی فرض بن جاتا ہے کہ میں ہر مذہب کی تعلیم کو حاصل کروں, پروموٹ کروں. اگر زیادہ سے زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں پریئر میں بولنے کے لائق رہوں. قرآن شریف کا مطالعہ بھی میں کرتا رہتا ہوں, حدیث مبارک بھی میں پڑھتا رہتا ہوں, اور تفسیر قرآن بھی میرے پاس ہے. تو یہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اس کی مجھے ضرورت ہے, ایسنشل ضرورت ہے. یہ نہیں پڑھتا ہوں پڑھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, نہیں, یہ محبت سے پڑھ رہا ہوں, اخلاق سے پڑھ رہا ہوں. یہ میرے دل میں جذبہ ہے, عشق. تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں صبح سویرے بھی پریئر میں پڑھتا ہوں تو میں شروعات ہی کرتا ہوں حدیث مبارک سے. کیا بات ہے, کیونکہ وہاں ہمارے مسلمان بچے زیادہ ہوتے ہیں اور سنتے بھی بڑے پیار سے ہیں مجھے, جی بڑے زبردست طریقے سے, فضل ہے رب کا. تو اس لیے مجھے آج سے جب میں ایجوکیشن میں آ گیا 2-3 سال کے بعد, پھر مجھے تفسیر قرآن مجھے لانا پڑا. کیا بات. تو اس کا پھر تفسیر بھی دیکھتا ہوں, اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے. آج یہ حدیث مبارک لے جائیں گے یا آج کوئی کوٹیشن ایسی لے جائیں گے جس کو ہم بیان کر سکیں گے تاکہ بچوں پر اثر ہوئے, اور ہوتا بھی ہے. اسی لیے آپ جب بولتے ہیں مجلسوں میں جاتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں لوگ, اور میں جاتا ہوں, عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں. اور پرسوں بھی ہمارے ایک مجلس تھی, شاید آپ نے دیکھی, سوشل میڈیا پر میں نے ڈالا تھا وہ. تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا مزہ آتا ہے سننے کا, سنانے کا, اور آپس میں بیٹھ کے یہ محبت بڑھتی ہے, یہ پیار بڑھتا ہے, یہ عشق بڑھتا ہے. اس لیے میں نے تو آپ کو کہا کہ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں, ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں, چشم ساقی سے پیو یا لب ساگر سے پیو, بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں. نیند تو درد کے بسترے پہ بھی آ سکتی ہے, ان کے آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا, مطالعہ کیجیے آپ, ہر کسی مذہب کا احترام کرنا, عزت کرنا, اس کو پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن احترام نہ کرنا یہ گناہ ہے. دل میں احترام رکھو, محبت رکھو, عشق رکھو, اور یہ میں کہوں گا کہ آپ کو ضرور عزت ملے گی, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اگر آپ احترام کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ, رگ و نس کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ کسی بھی مذہب کو پڑھتے ہو, اس پر عمل کرتے ہو, عمل پیرا ہو. اور ایز بینگ اے ٹیچر میں آپ سے کہوں, میرا تو 24 گھنٹے یہی کام ہے, درس دینا تو میرا کام ہے. میرے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے بٹکے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو میں پھر قرآن شریف کی حدیث مبارک کا حوالہ دے کے تو اس راستے پہ لانا میرا کام ہے. اگر میرے گرو گرنتھ صاحب میں سے کوئی ایسا کوئی فرمان ہے جس سے میں اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں, لیکن اپنے اسلام کے دائرے میں زیادہ پہلے موٹیویٹ کرتا ہوں, پھر تھوڑا سا آپس میں جوڑ کر دونوں کی وہ تشریح کر کے وہ بچہ میرا لگ جاتا ہے, نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے, سکھ ہو گیا تو پاٹھ کرنے میں لگ جاتا ہے, ہندو ہو گیا تو مندر جانے میں لگ جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف ہمارے جو مذہبی پیروکار ہیں
उनका काम नहीं है, हम सबका काम है। वालिदैन का काम है, टीचर्स का काम है, उलमा का काम है, समाज में रहने वाले हर एक फ़र्द का काम है कि आज के इस दौर में हमारी नौजवान पीढ़ी को बचाया जाए, उन्हें दर्स दिया जाए। और मैं ये आज कहूँगा, आज सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का है, टीचर का है। मैं तो बंधा हुआ हूँ, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। आपने 1000 बार सुना होगा उनको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि टीचर भी चौकीदार है। टीचर तो बिल्कुल कसवटी पे परखना अगर होगा तो चौकीदार के तौर पर वो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से और अंदाज़े बयां से जो आपने हमें माइल किया और महसूस किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नेक काम आप जारी रखें, और जब हम एक दूसरे के अकायद की तय एहतराम रखते हैं दिलों में, तभी माशरे में इस्तेहकाम रहता है। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये उख़ुवत और ये रवादारी हमारे माशरों में यूँ ही कायम व दायम रहें, जहाँ पे ये इस तरह के फूल, इससे हमारा चमन भरा रहे और हम एक बहुत ही अच्छी फ़ज़ा में मुअत्तर हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़ मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। आप मुझे और नाज़िमा को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम कंक्लूड करने की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।